اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لے، دوسری بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جس نے حکومت کی ہے نا، وہ حضرت عثمان غنی نے کی ہے، اور 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 12 دن کم 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کی شادی وہ ہوئی تھی، سے آپ ذوالنورین کے لقب سے یاد کی جاتے ہیں۔ پہلی بیوی آپ کی رقیہ تھی، جو جنگ بدر کے دن پھر وفات بھی پا گئی، اور رقیہ ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ پہلے اسلام کی جوڑی تھی جو ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، یہ بھی نوٹ کر لے۔ اور اس کے بعد دوسری جو آپ کی بیوی ہے وہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ حضرت عثمان قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھے، اس کو بھی نوٹ کر لے کہ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ کون سی شاخ سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ایک ساتھ یہ بھی کہ 5ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، 5ویں پشت پر وہ ملتا ہے۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سارے جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، ابو بکر صدیق کا 6ٹھی پشت پر ملتا ہے، 6ٹھی پشت پر، عمر فاروق کا 8ویں پشت پر، عثمان غنی کا 5ویں پشت پر، امیر معاویہ کا 5ویں پشت پر، اور اس طرح حضرت علی تعالیٰ کا 2ری پشت پر آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ رشتہ وہ